مومن کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. ایک نماز دے کے کپڑے بھی صاف ہو، جسم بھی صاف ہو، وضو بھی صحیح ہو، جگہ بھی پاک صاف ہو، آمد و رفت بھی طریقے اور ادب سے ہو. اس ایک نماز کو آپ اول سے اخیر تک دیکھیں، وقت پر آئے، پہلے آئے، بیٹھے رہے، انتظار کرے، نماز اطمینان سے پڑھے، پھر نماز کے بعد مت بھاگے. حدیث میں آتا ہے سرعان القوم، قوم کے جلباز. آپ کے بعض اوقات نظر پڑ جاتی تھی تو صحابہ تسلی دیتے، یہ کچھ جلباز طبیعت کے لوگ ہیں، باقی تو سب اطمینان سے بیٹھے ہیں. وضو میں بہت عجلت بھی نہیں کرنی ہے اور بہت زیادہ وقت بھی نہیں لینا ہے. عجلت کریں گے تو اوہام ہو جائیں گے، بیٹھے رہیں گے وضو میں تو اسراف ہو جائے گا. اللہ نے ہمیں اعتدال کے راستے سے گزارا ہے، ہمارا نام امت وسط رکھا ہے، بہت خیال رکھنا ہے. حدیث شریف میں ہے اگر تم نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہو تو پانی زیادہ استعمال نہیں کرو، جتنا وضو کے لیے چاہیے اتنا ہی استعمال کرو. احتاطوا فی الوضوء وفی روایہ علیکم اللہ تسرفوا ولو کنتم علی شط نہر، کنارے نہر کیوں ہو لیکن پانی طریقے سے ہوگا، ڈسپلن کا مسئلہ ہے. اللہ. ترمذی شریف، نسائی، سننین وغیرہ سب میں من توضا فاحسن وضو، جس نے وضو کیا بہت عمدہ کیا. احسن العلوم میں آ کے وضو سمجھ لیا اور نہ زیادہ پانی استعمال کیا اور نہ بہت کم ہو، اور پھر آرام تسلی سے نماز کے لیے روانہ ہوا. فتحت له ثمانیۃ ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. یہ اچھا اور عمدہ احتیاط کا وضو ہے. بعض لوگ وضو خانے میں بیٹھ کے پھر سوچتے ادھر ادھر، بھائی یہ وقف جگہ ہے، آپ کے کئی بھائی انتظار میں، آپ طالب علم ہیں، نمازی ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نیند سے اٹھ کے بستر پر بیٹھے رہنا اور وضو خانے میں بیٹھے رہنا، وضو خانے میں بیٹھنا زیادہ خطرناک ہے. بستر پر بیٹھے رہنا تو آپ کا نقصان ہے، دیر کر رہے ہیں آپ. وضو خانے میں اس کے ساتھ ایک اور آدمی کا وقت بھی لے رہے ہیں. وقف جگہ کو محل وقف میں صرف کرنا واجب ہے. ایک اچھا وضو، ایک بہترین وضو نماز کے لیے سیڑھی ہے، نماز کی صحت کا باعث ہے. قبولیت دعا اور نماز تقریباً ہم مانا ہے. ایک وضو کبھی اچھا نہ ہوا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور کچھ آیتیں آگے پیچھے ہو گئی، کچھ گرانی محسوس کی. نماز کے بعد اعلان کیا کہ اے لوگوں صحیح طرح وضو کر کے آیا کرو، تم میں سے بعض کے وضو میں کمزوری ہے اور اس وجہ سے مجھے نماز میں پریشانی پیش آئی. کوئی آیت رہ گئی یا کوئی آیت بڑھ گئی یا کوئی آگے پیچھے ہوئی. اقوال للمحدثین. تو کیونکہ پیغمبر آخر الزمان ہے، پیغمبر صاحب القرآن ہے، پیغمبر امام الدنیا والزمان والمکان ہے، پیغمبر انبیاء میں لا نظیر و لا ثانی ہے. سبع سماوات اور ارضین میں آپ ہی کی نبوت کا ڈنک بج رہا ہے اور قیامت تک کوئی آپ کا ثانی نہیں ہوگا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا کسی معنی میں بھی. ایسے کامل و اکمل شریعت اللہ نے آپ کو دی ہے، لیکن نمازیوں کے حالات سے اور ان
کہ وضو کے کم و زیادہ سے یا کمزوری سے آپ نے پڑھنے میں کمی محسوس کی، اعلان کیا کہ تم لوگ وضو سے ہی کیا کرو۔ پیغمبر بڑے باحیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں یستحیی منکم، اتنے حیادار کہ امت سے بھی حیا کرتے ہیں، اور آپ کے حیا کو بیان کیا ہے کہ ایسے کل عذراء، جیسے کنواری لڑکی جو بہت ساری باتیں سنتی بھی نہیں ہے، بہت ساری باتیں وہ کر بھی نہیں سکتی ہے، بڑا مقام مرتبے کے ساتھ اس قدر محتاط، اس قدر باحیا، اس قدر شرف و تہذیب یافتہ، لیکن یہ مسئلہ آپ کو صحابہ کو کرنا پڑا، کیونکہ اس سے نماز کی کمزوری بڑھ جائے گی، اور نماز کمزور ہوگی تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ آپ نے کہا اے لوگوں صحیح طرح وضو کر کے آؤ، بعضوں کے وضو میں کمی کوتاہی ہے اور اس وجہ سے مجھے نماز میں گرانی آئی، یا اللہ۔ دنیا تو ایک قاعدہ جانتی ہے کہ امام کے دوست ہے، قوم میں ضعف آئے گا۔ ان صحت صلاتہ فصحت صلاتہ وان فسدت ففسدت، فقہا کہتے ہیں امام کی ہوئی تو لوگوں کی ہوئی، اس کی نہیں ہوئی لوگوں کی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن یہاں تو عجیب بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہاری وجہ سے بھی امام کو گرانی پیش آ سکتی،